کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ گھنٹے کی میٹنگ ہو ایک فیلڈ مارشل کی ٹرمپ جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو امریکہ کا اور وہ 2 گھنٹے اسٹریچ ہو جائے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ دے آر ٹو بگ لیڈرز. ایک نریندر مودی وہ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, نام نہاد جمہوریت کا, الیکٹڈ تو ہے نا, اور ادھر تو ہی از دا چیف آف آرمی اسٹاف. آفیشلی پروٹوکول میں تو ہی از ناٹ نمبر 1 نا, وہ تو ہمارے آئین کے تحت ایک صدر بھی ہیں, ایک پرائم منسٹر بھی ہیں, اور سارا جو چین آف کمانڈ ہے آفیشلی. لیکن انہوں نے دونوں کو اکویٹ کر دیا, انہوں نے دیز ٹو آر گریٹ گائز اینڈ دے آر پیس میکرز. تو وہ اس نے تو مودی کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہے نا, ایک تو پاکستان انڈیا کی برابری, پھر اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یس یو اینڈ دا فیلڈ مارشل آر گڈ گائز, دونوں سے میں بات کروں گا برابری کی بنیاد پر. لیکن تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, میں نے کیا ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جو گفتگو ہے وہ کافی سبسٹینٹو بھی ہوئی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہوئی ہے. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ گپ شپ کہ جی ہاؤ از دا ویدر ان واشنگٹن ڈی سی, از مچ بیونڈ دیٹ. آئی تھنک جو وہ جو ریجنل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے اس خطے کا جہاں پاکستان لوکیٹڈ, اور یہ خطہ سب سے اہم ہے اس وقت عمران صاحب, جیو پولیٹکس کے حوالے سے, جیو اکنامکس کے حوالے سے, اینڈ ان دیٹ وی ہیپن ٹو بی اے کی پلیئر. اور آپ کو یاد ہے آپ کے پروگراموں میں بات ہوتی تھی کہ آپ لوگوں نے بھی سوال پوچھے کہ جی اب ٹرمپ آ رہا ہے تو پاکستان کی تو اب اہمیت ختم ہوگی نا, اس خطے کی کوئی اہمیت نہیں. ہمارے کچھ لوگ کہتے تھے اسٹریٹجسٹ بھی شارٹ سائٹڈ ہے جی, اب پاکستان ڈز ناٹ میٹر, کوئی بن سے گار لگا کے راتی کہنے سکتے کہ جی پاکستان کی اب وہ اہمیت نہیں, اب چھوڑے, اب کولڈ وار ختم ہوگی, افغانستان ختم ہو گیا, امریکہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ. آئی واز دی اونلی ون ہو سیڈ نو we matter. یہ آپ نے میرے شو میں کہا, ہاں میں آپ کے شو میں کہا تھا this region matters and we matter. اور آج ثابت ہو گیا وہ 2.5 گھنٹے ضائع نہیں کرے گا کسی کے ساتھ ایسے بیٹھ کے at the peak when he is about to take the most important decision of his presidency کہ کیا میں اس میں کود پڑوں یا نہ کود پڑوں, ابھی یہی تھا نا. so he was having that discussion. So what do you think is going to happen after like 2 weeks time? Because he is saying that I will decide in 2 weeks time کہ میں اس کانفلکٹ میں should America jump in or should I not? I think 2 weeks is a very long time. میں اس کو پہلے کر لے گا. میں نہیں سمجھتا کہ 2 weeks تو figuratively ٹائم دیا ہے. ٹرمپ کا کو پتہ نہیں مڈ نائٹ کے بعد کوئی ٹویٹ نہ آ جائے. میرے اپنا خیال ہے, جو میں اپنی اسیسمنٹ, میرا مشاہدہ کہہ لیں, and I still would like to give the benefit of doubt to President Trump. میں خواہ اس کو پھنسا لیا ہے نیتن یاہو نے اور یہ اسرائیلی لابی نے. وہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کہا ہوگا جناب چڑی نہیں پھڑکے گی, ود ان 48 hours ہم ایران کو لمبا پا دیں گے جیسے عراق اور سیریا میں ہوا تھا, اور آپ آئے, آپ کو کریڈٹ مل جائے گا بڑا کہ فاتح ایران بھی ہیں آپ. تو اس لیے ٹرمپ نے کہا کہ ہاں بڑا اچھا ہے, کرو کرو. آئی تھنک دیٹ کچھ سیکنڈ تھاٹس بھی ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد کیونکہ میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا لب و لہجے میں تبدیلی آئی, لیکن یہ جو نیتن یاہو ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی اپنی سروائیول اور یہ جنگ کا آگے جانا وداؤٹ امریکن سپورٹ از امپاسبل. سو 1 ہفتہ ہو گیا, دیکھیں جی وہ ایران کو سبڈیو نہیں کر سکے. میزائلز, اگر موساد ہیڈ کوارٹر میں میزائل گر گیا ہے اور ایرانی جو اسرائیلی قوم ہے وہ رات بنکر میں گزار رہی ہے, اپنے بیڈ روم میں نہیں گزار رہی, دے آر ان دی بنکرز. وہ تو مصیبت ضروری پڑ گئی ان کو. بین گورین ایئرپورٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ کشتیوں میں جا رہے ہیں گریس, آپ نے دیکھی ہے ویڈیو وغیرہ. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کدھر مارے کے مروا دیا آپ نے. تو ایرانی تو وہ کہتے ہیں پاکستانی پاگل ہے, وہ ہم سے زیادہ پاگل ہے ایرانی. وہ کہیں ٹھیک ہے, but at the very same but time, I'm still I would say that 2 weeks is not the real deadline. Anything could happen before that also. So he's in 2 minds. Trump is in 2 minds, right? اچھا, so he'll make a decision. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری طرف سے جو مشورہ دیا ہوگا بڑا صحیح مشورہ فیلڈ مارشل نے, کہ جناب یہ جو جنگ ہے آپ نے بڑا اچھا رول ادا کیا تھا پاکستان انڈیا کے سیز فائر کا, یہی رول آپ ادا کریں. جنگ اگر بڑھ گئی یا زیادہ بھڑک گئی تو پھر یہ اس کے شعلے they can extend everywhere and you'll be damaged also. So I think that لیکن ان کی جب لابیز بھی ہوتی ہیں ہر بات, وہ کہتے ہیں نا they hear but they do not listen. لیکن ایک چیز اور مجھے بتائیں, میں بریک لے لوں, لیکن بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پریسائز ہٹ کیے ہیں ٹارگیٹس اسرائیل نے, ٹھیک ہے, بڑی پریسائز انہوں نے ٹارگیٹس چوز کر کے, جیسے نیوکلیر سائنٹسٹ انہوں نے جناب وہاں پہ ان کو ٹارگیٹ کیا, ملٹری ہائی کمانڈ کو انہوں نے جناب بالکل
सॉर्ट ऑफ उन्होंने न्यूक्लियर खत्म ही कर नेगोशिएटर, दिया। न्यूक्लियर वो अली शमखानी वाला जो तो सारे जो लोग हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो जाए, उनकी जनाब फौज की हाई कमान हो जाए, हाई कमांड ही चले कह देते हैं, हाई कमांड ही सारे, एयरफोर्स चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चीफ ऑफ सारे अगर उनको टारगेट करके अगर इजराइल उनको फारग करी जा रहा है, so that means कि वो प्रिसाइज हिट कर रहा है, प्रिसाइसली चल रहा है, which means they have excellent intelligence inside so Iran. that means there is a intelligence breach in Iranian side, on the Iranian Massive side. security breach. आप उसको एडमिट कर रहे हैं कि जनाब ईरानियन साइड को अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस ब्रीच है बहुत ज्यादा सीरियस किस्म की। राणा साहब 2 महीने पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इधर आए, अब्बास अरगची, मैं उनको जानता हूँ, ये नायब वजीर खारजा थे जब इनका था, जवाद ज़रीफ वजीर खारजा में मेरा दोस्त भी है, और एक खाना हुआ ईरानी एम्बेसडर ने किया तो उसमें मैं भी था, मेरी उससे गपशप हुई जैसे आप और मैं बैठे जी। मैंने कहा एक्सलेंसी बात हो रही थी गपशप, मैंने कहा वी आर वेरी कंसर्न्ड, कहते हैं व्हाट अबाउट, मैं कहा द ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन इन एक्सलेंसी, मैंने कहा ये 2 चीज़ें, मैं कह रहा इस्माइल हानिया हमास का लीडर है, वो आपकी दावत पर आपके घर आता है, मारा जाता है, और वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो वीआईपी गेस्ट हाउस है जो सपोजली द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन ईरान, उसके वो 10th फ्लोर पे एग्जैक्ट कमरे के अंदर जहां वो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उधर उसका बम ब्लास्ट होता है। एक तो वो, दूसरा मैंने कहा आपका जो था आपका इक्विवेलेंट कह लें डॉक्टर एक्यू खान साहब का, मोहसिन फखरीजादे, वो घर जा रहा है और उसको एआई के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन गन अटैक करती है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा सीरियस, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन बड़ी हो गई है, एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट। कहते नहीं एक्सेलेंसी वी हैव सम देयर वर सम प्रॉब्लम्स बट वी हैव नाउ सॉर्टेड देम आउट। अच्छा, मैं कहा अच्छा बड़ा अच्छा सॉर्टेड, लेकिन वो तो दे वर सिटिंग डक्स उस 13 की रात को, तो दे वर सिटिंग डक्स, आर्मी चीफ जनरल बाकरी, जनरल सलामी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का, जनरल राशिद वो जो है एयरफोर्स का चीफ, वो इंटेलिजेंस का चीफ, वो तो मतलब है, और प्लस अली शमखानी जो चीफ नेगोशिएटर, जो एडवाइजर टू द रहबर है, प्लस जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है 6, वो जो वो था अब्बासी जो हेड ऑफ ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम का, दे वर ऑल किल्ड इन देयर बेडरूम्स। इसका मतलब बड़े आराम से वो सो रहे थे जहां उनकी लोकेशन है। इजराइल को प्रिसाइज पता था कि इस अपार्टमेंट में 10th फ्लोर के इस फ्लोर पे इस कमरे में आप, सो दैट इज इसका मतलब है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, दैट इज अ वीकनेस। जी वही मैं कह रहा हूँ। फिर देखें ना उसके ऊपर एक और शायद मसला ये है कि आप वहाँ पे उनकी अपनी टेरिटरी में, ईरानियन टेरिटरी के अंदर, कैपिटल के अंदर बात कर रहे हैं, यही तो कैपिटल की बात होगी, लेकिन ईरानियन टेरिटरी के अंदर वहाँ पे जनाब ड्रोन के वहाँ पे बेसिस बन जाते हैं, वहाँ से ऑपरेट होते हैं ड्रोन्स, तो वो भी नहीं, वो जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो बैचेस में आए हैं, एग्जैक्टली वही, 3 और 4 की टोलियों में आके उन्होंने फिर पार्ट्स को इंस्टॉल किया है, फिर लोकेट किया है कि कहाँ से हो रहा है।